غریب لکڑہارا اور سونے کا پرندہ پارٹ 2 لالچ کی سزا اور سونے کے پیڑ کا راز۔ رحیم اور آمینہ اس سونے کے پھل کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھل کے اندر سچ میں سونے کا چمکتے ہوئے سکے تھے۔ آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحیم، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ رحیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا، لیکن رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ گاؤں کے غریب لوگوں کو بھی مدد کرے گا۔ اس نے کئی غریب پریواروں کو کھانا دیا، بچوں کے لیے کپڑے خریدے اور بزرگوں کی مدد کی۔ جلد ہی پورے گاؤں میں اس کی نیکی کا چرچا ہونے لگا۔ لیکن گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کا نام لالا سیٹھ تھا۔ وہ بہت امیر تھا، لیکن اس کا دل بہت چھوٹا تھا۔ جب اس نے سنا کہ رحیم کے گھر سونے کے پیڑ اگ گیا ہے تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی۔ ایک غریب لکڑہارا اتنا امیر کیسے ہو گیا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے غصے میں کہا۔ اس نے کئی دن تک چھپ کے رحیم پر نظر رکھی۔ ایک رات وہ رحیم کے گھر کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے سونے کے پیڑ کو دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی۔ یہ پیڑ اگر میرا ہو جائے تو میں پورے راجیہ کا سب سے بڑا امیر آدمی بن جاؤں گا۔ چوری کی رات، اس رات لالا سیٹھ کچھ آدمیوں کو لے کر رحیم کے گھر پہنچ گیا۔ سب سو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے سونے کے پیڑ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پیڑ کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی، اچانک پورے آنگن میں تیز ہوا چلنے لگی۔ پیڑ کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ اچانک آسمان سے وہی سفید پرندہ اتر کر پیڑ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیلی روشنی سے چمک رہی تھی۔ لالا ڈر گیا، لیکن یہ ایک عام پرندہ تھا۔ پرندہ زور سے چیخا۔ اس چیخ کے ساتھ ہی لالا اور اس کے ساتھی ہوا میں اچھل کر دور جا گرے۔ سب ڈر کر بھاگ گئے۔ اگلی صبح رحیم کو سب پتہ چلا۔ اس نے کسی سے بدلہ لینے کے بجائے لالا کو معاف کر دیا، لیکن لالا کے دل کی لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور رہسیمئی گفا کا سچ۔ کچھ دنوں بعد وہی سفید پرندہ پھر آیا۔ اس بار اس نے رحیم کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ رحیم جنگل کی گہرائیوں میں اس کے پیچھے چل دیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک پرانی گفا کے سامنے پہنچا۔ گفا کے دروازے پر سنہرے نشان بنے ہوئے تھے۔ پرندہ گفا کے اندر چلا گیا۔ رحیم بھی ہمت کر کے اندر گیا۔ اندر جا کر اس کی سانسیں رک گئی۔ پورا گفا ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ بیچ میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر لکھا تھا، یہ خزانہ صرف اس انسان کے لیے ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو۔ رحیم نے صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانا کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، میں اس خزانے کا رکھوالا ہوں۔ صدیوں پہلے مجھے جادوئی پرندے میں بدل دیا گیا تھا۔ صرف ایک سچا اور نیک دل انسان ہی مجھے آزاد کر سکتا ہے۔ رحیم سب سمجھ گیا۔ وہی سفید پرندہ اصل میں ایک شاپت رکھوالا تھا۔ اور اچانک گفا کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک آواز گونجی، رحیم، اگر تم اس خزانے کو صرف اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو تم پھنس جاؤ گے، پر اگر تم اسے لوگوں کے بھلائی کے لیے استعمال کرو گے تو شراب ٹوٹ جائے گا۔ رحیم نے بنا سوچے جواب دیا، میں اس دولت کو صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، میں اسے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پوری گفا روشنی سے بھر گئی۔ سفید پرندہ دھیرے دھیرے ایک بزرگ انسان میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رحیم، تم نے مجھے صدیوں پرانے شراب سے آزاد کر دیا۔ بزرگ نے رحیم کو خزانے کا ایک حصہ دیا اور کہا، یاد رکھنا، اصلی دولت سونا نہیں بلکہ اچھا دل ہے۔ رحیم گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اس نے اسکول بنوایا، غریبوں کے لیے گھر بنوائے، بیمار لوگوں کے لیے علاج کا انتظام کیا۔ دھیرے دھیرے اس کا گاؤں پورے راجیہ کا سب سے خوشحال گاؤں بن گیا۔ ایک دن لالا سیٹھ اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ رحیم، مجھے معاف کر دو۔ رحیم مسکرایا اور اسے گلے لگا لیا۔
اس دن لالا کو سمجھ آیا کہ انسان کو امیر پیسہ نہیں اس کا کردار بناتا ہے. نیکی کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور لالچ انسان سے اس کی خوشی چھین لیتی ہے. اصلی دولت دل کی امیری ہوتی ہے. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے.